واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيا أيها الناس، إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ اعتماد اور اعتبار رکھتا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبو، ساتھیو، اللہ خالق کائنات نے اپنے اس بندے پہ، آدم زادے پہ بے پناہ انعام، احسان، کرم اور فضل فرمائے۔ انعامات اس قدر زیادہ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو شمار بھی نہیں کیے جا سکتے۔ پروردگار کا سب سے بڑا کرم تو یہ کہ ہمیں اپنی سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر جو صورت، جو ڈھانچہ، جو شکل عطا فرمائی وہ بھی کمال کی۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ بندے کبھی غور کیا تو نے، ہم نے تجھے آنکھوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا، پھر تو اس کائنات میں آیا، تیرے آنے سے پہلے ہم نے تیری روزی کا بندوبست فرمایا، تیری ماں کی چھاتی میں ہم نے رزق کا چشمہ لگایا، اپنی نعمتوں سے تجھے سرفراز فرمایا، بے شمار نعمتیں۔ مگر ایک نعمت ایسی عطا فرمائی، ایک احسان ایسا بھی کیا جس کو بطور احسان باور کروایا، یاد کروایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات، یہ اس کا کرم، فضل اور احسان کہ ہمیں مقتدا، پیشوا، راہبر، پیر ایسا عطا فرمایا۔ بابے نے کہا تھا نا، پیر منیا پیڑ نہ جائے، اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل، اس مرشد نو کی پڑھنا ہو، جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل، اس ہادی نو کی کرنا ہو۔ مولا تیرے کرم فضل میں کس طرح شکریہ ادا کروں کہ پیر، ہادی، رہبر، مرشد، مقتدا اور رہنما، پیشوا تو نے ایسا عطا فرمایا جو ہر حوالے سے بے مثال، با کمال ہے، ظاہری صورت میں بھی لاجواب،
اور سیرت مطہرہ میں بھی بے مثال۔ میں ابتداءً یہ ضرور کہنا چاہوں گا، میرا یقین ہے صورت حسن سنپن وہ کسی معاشرے میں انقلاب کا سبب نہیں بنتا۔ انقلاب آیا کرتا ہے تو کردار سے، سیرت سے، مگر مولا کا کرم دیکھیں، جو مقتدا ہمارے مقدر میں فرمایا وہ صورت میں بھی اجمل، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، کاملوں میں اکمل، صورت بھی بے مثال اور لاجواب۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ارے آسمان کے سورج، اتنی وسعتوں کے باوصف تو بہت چمکتا ہے، سورج ہے، تیری کرنیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر میرا سورج، ہمارا سورج، ارے آسمان کے سورج تو اس سے بہتر بھی ہے، اجمل بھی ہے، احسن بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ اماں جی دلیل کیا ہے؟ فرمایا یہ سورج چڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد یعنی نماز تو میں استعمال کر رہا ہوں۔ کیا کمال اس سورج کا جو رات کی تاریکی گزار کے آئے، کیا کمال اس سورج کا جو رات کے اندھیاریاں گزارنے کے بعد آئے۔ کمال ہے میرے سورج کا طالع بعد العشاء، جو آیا جب دنیا پہ سیاہ رات چھائی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ظلم کی آندھی آئی ہوئی تھی، ان اندھیاریوں کو، ان تاریکیوں کو چھٹنے کے لیے آیا تو عشاء کے بعد آیا، اندھیارے میں آیا، تاریکی میں آیا۔ اور لیلھا کا نہارھا، جس نے اپنی سیرت طیبہ کے روشن چراغ کے ساتھ رات کی تاریکیوں کو میٹ دیا، سمیٹ دیا۔ لیلھا کا نہارھا، میرے محبوب کی راتیں بھی دن جیسی ہیں۔ حضرات ذی وقار، صورت مطہرہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں اس میں صرف ایک مثال، چونکہ موضوع آگے بڑھانا ہے، ذرا ایک اور مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ معراج کی رات سرور کونین علیہ السلام کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام براق پہ لے کے مسجد اقصیٰ پہنچے، سواری کو باندھ کر اندر آئے۔ قادر اللہ، قدیر اللہ، یہ لفظ آمادن استعمال کرو، قادر اللہ، قدیر اللہ، ایسا قادر جس نے چھری کو کاٹنے کی طاقتیں آپ بخشیں، مگر جب اسی چھری کے نیچے اس کے اپنے ذبیح کی گردن آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دینے والا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر بھی ایسا ہے، پانی کو ڈبونے کی قوتیں، طاقتیں آپ بخشیں، جب اسی بہتے پانی میں وجود کلیم اللہ کا آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس قادر اللہ نے 1,01,000 انبیاء کو قبلہ اول مسجد اقصیٰ، جو آج چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور دنیا پہ بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے سینوں پہ اچکولے دے رہی ہے، کہاں سو گئی وہ امت ابن ولید کو ماننے والی، الگ موضوع نکل نہ جائے۔ حضرات، اس مسجد اقصیٰ میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ 1,01,000 انبیاء کو جمع کیا ہے۔ اور یہاں ایک لفظ کہنا چاہوں گا،
قرآن مجید کی روح سے ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. یہ میری بات سینے میں نقش کرنی. ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امتوں کے امام جمع ہیں، مصلی امامت خالی ہے. جناب جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، جنوب میں گیا، شمال میں گیا، میں نے پوری دھرتی کا چکر لگایا، میں ایک ایک کو دیکھ کے آیا. پیارے امتوں کے امام جمع ہیں، مصلی امامت خالی ہے. آگے بڑھیے، امتوں کے اماموں کی امامت فرمائیے. آج امامت عظمیٰ کا تاج جناب کے سر پہ جچتا اور سجتا ہے. حضرات اس موقع پہ جو جبریل کے وہ تصور کہنا چاہتا ہوں، آفاق ہائے دیدہ ام مہرو بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اما تو چیزیں دیگری. پیارے میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، پورے جہان کو دیکھا، شرق و غرب کو دیکھا، جنوب و شمال کو دیکھا، تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا. عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات جی وقار، وہ ایسا محبوب ماں جی نے ہی کہا تھا، حسن یوسف معروف ہے. حضرت یوسف صدیق کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن دیا تھا. قرآن مجید میں ہے، جب مصر کی شہزادیوں نے حسن یوسف کی جھلک دیکھی، چہرہ پر انوار کے نور کو دیکھا، حواس باختہ ہو گئی، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، بلکہ کہنے لگی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. اللہ کی قسم یہ تو بندہ ہی نہیں، ما هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں، بلکہ نہذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ آیا ہے. ماں جی نے کہا مصر کی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. اگر تم میرے یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، حسنین کے نانا یوسف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا کو دیکھ لیتی، پا فارسی میں کہتے ہیں پاؤں کو، صرف حسن پا کو دیکھ لیتی، تم چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی. اور بڑی بات کہہ گیا تھا کہنے والا، از سر تا پا، از پا تا سر، سر سے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تلک، از سر تا پا، از پا تا سر، حسین نازنین دل نشین، سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تک وہ محبوب حسین ہے، نازنین ہے اور دل نشین ہے، جو ہر حوالے سے اعلیٰ، صورت اجمل، صورت احسن اور سیرت بھی اکمل، احسن، اعلیٰ، افضل. حضرات ذی وقار، سیرت تو ایسی معیاری اور باکمال ہے، کون کون سا گوشہ پاک محبوب کی مبارک زندگی کا دیکھوں. ایسے تو رب نے نہیں کہہ دیا سراجم منیرا، سراجم منیرا، میرا محبوب سورجی نہیں، منیرا ایسا چمکنے والا سورج ہے، خود روشن ہے، آنے والوں کو چمکا رہا ہے. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، لا کے سینے محمد رنگیندا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذی وقار، وسراجم منیرا،
صورت اعلیٰ، صرف اسی پہ بس نہیں، نام بھی اعلیٰ، نام بھی اعلیٰ۔ ہماری ماں نے، سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، دادا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں دونوں نام موجود ہیں، انجیل میں احمد، تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مادہ دونوں کا حمد۔ حمد یہ ہمارے یہاں بچے بھی جانتے ہیں، اسکول پڑھنے والوں کو بھی علم۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی تعریف جو اس محمود میں واقعتاً پائی جاتی ہو، مادہ حمد ہے، تعریف سے ہے۔ کیا نسبت ہے؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ مولا کیا کرم فرمایا تو نے، ہمارے محبوب کا، مقتدا کا، پیشوا کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا، وہیں سے نکالا تو محمود، محبوب، محمد اور احمد، اور اسے ماننے والی امت کا نام حمادون۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ تعریفیں کرنے والی، رب کو پکارنے والی، رب کی حمدیں گانے والی، حمادون امت کا نام۔ اور حشر کی گھڑی میں جہاں ساری کائنات پریشان کھڑی ہوگی، وہاں ایک جھنڈا ہوگا، آقا کونین کے دست رحمت میں ہوگا، اور وہ جھنڈا بھی ہوگا لواء الحمد، حمد والا جھنڈا۔ کیسا اونچا نام، عجب نام ہے محمد نے لالا، محمد محمد سونا کملی والا۔ ایسا نام ہے جب کوئی بندہ نام لے تو دونوں لب آپس میں محبت سے جڑ جاتے ہیں۔ نام بھی اعلیٰ، نظام بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، ذات بھی اونچی، بات بھی اونچی، ذات بھی اونچی، بات بھی اونچی۔ حضرات ذی وقار، پھر سیرت طیبہ کی گارنٹی عام کسی کی دی ہوئی نہیں۔ کہا کائنات کے لوگوں، ہر بندہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، آئیڈیل دیکھتا ہے، میرا آئیڈیل یہ ہے۔ کہا کائنات کے واسیوں، آدم زادو، آئیڈیل چاہتے ہو، آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہو، آئیڈیل کی زندگی اپنانا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں بنانے والا، میں آپ تربیت دینے والا اللہ کہہ رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ ان کی سیرت طیبہ ایسی با کمال ہے، ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثال ہے، ایسی پرکشش ہے، ایسی جاذب نظر ہے، صورت بھی کھینچ لینے والی، سیرت بھی کھینچ لینے والی، اور زندگی کے ایک ایک گوشے میں مشعل راہ اور باعث فلاح۔ زندگی کے ایک ایک گوشے میں دیکھیں ذرا، تجارت ہی پہ توجہ دیں۔ آپ تجارت کے لیے مال لے کے منڈی میں پہنچے ہیں، شام کو جاتے تھے لوگ، دیکھیں کھجوریں تھی زیادہ، بارش ہو گئی، ظاہر ہے بارش سے مال بھیگ جانا تھا۔ آج کا سسٹم نہیں ہے، اتنے انتظامات ہوتے نہیں تھے، بیوپاری تجربہ کار ہوتے ہیں، آڑتی ماشاءاللہ۔ انہوں نے ذرا گیلا مال نیچے کر لیا، سوکھا اوپر کر کے ایک ہی ڈھیری سجا رکھی۔ لینے والے بھی پورے پورے ہوشیار ہوتے ہیں، نیچے تک جا کر دیکھتے ہیں۔ وہ جب ہاتھ لگاتے ہیں، جی وہ نیچے تھلے کی ہے جناب، وہ کہتے تریڑ پہ گئی ہونی ہے جی، اوس پڑی ہوگی۔ پوری مارکیٹ اور منڈی کا چکر لگا کے دیکھا، ایک ایسا بھی بیوپاری نظر آیا، ایسا بھی آڑتی نظر آیا، ایسا بھی تاجر دکھائی دیا۔ آنے والے کہتے ہیں ہم رک کے سوچ رہے ہیں، مال دیکھیں یا صاحب مال دیکھیں، مال کو دیکھیں یا مال والے کو دیکھیں۔ اور سوال کیا، پیارے ہم نے پوری منڈی کا چکر لگایا، پوری آڑتوں کو دیکھ دیکھ کے آئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
پوری منڈی میں ایک ایک ڈھیری اور تیرے پاس 2 ڈھیریاں؟ فرمایا ہاں، میرے پاس جو مال ہے بارش پڑ گئی تھی، یہ گیلا مال الگ ہے، اس کا ریٹ اور ہے، یہ ناقص ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے، یہ سوکھا مال ہے، اس کا ریٹ اور ہے۔ پروردگار کا کرم دیکھیں، سوکھا مال اس انداز سے فروخت ہوا، گیلا آپ مفت میں دینے لگ گئے۔ فرمایا ویسے ہی لے جاؤ، ویسے ہی تم لے جاؤ، جس شعبے میں نگاہ دوڑائیں گے لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ذی وقار، آئیے، ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو اپنانے کی خواہش کی ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک سبق ذہن میں رکھیے، اور اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں، سٹارٹ میں نے وہاں سے لیا، وہ حصہ چھوڑا تھا میں نے۔ یاد رکھیں، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ یاد رکھیں، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی بھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ کہیں گے دلیل؟ حضرات، آپ کا حقیقی چچا، تایا چچے کے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، سردار عبدالعزیٰ، مشہور نام ہے ابو لہب۔ صاحب ذوق لوگ جانتے ہیں، آپ کی 4 دادیاں تھیں۔ یہ 3 بھائی حقیقی ہیں، سردار عبداللہ، سردار ابو طالب اور سردار عبدالعزیٰ، یہ ایک ماں سے ہیں۔ حقیقی چچا ابو لہب، نام عبدالعزیٰ، خوبصورت اتنا تھا، شعلے مارتا چہرہ تھا، اس کا نام ہی ابو لہب پڑ گیا، مگر اس کے حسن نے، اس کے سنپن نے، اس کی خوبصورتی نے، اس کے چہرے کی رنگتوں نے فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ صورت محتاج ہے سیرت کی، اس کی سیرت کا چراغ بجھا ہوا تھا، اس کی سیرت کا چراغ بجھا ہوا تھا۔ اسی لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے، یہاں کا باسی نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، ستیمی نہیں، سردار نہیں، غلام ہے، باہر سے آیا، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، غلام کا پڑپوتا ہے، نسلاً بعد نسلاً غلام ہے، حبش کا باسی ہے، سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، نقش بھی بڑے موٹے موٹے، سیاہ فام، شاہ کاڑا رنگ، صورت بظاہر پرکشش اور جاذب نظر نہیں، مگر سیرت کا چراغ دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ حبش کا باسی غلام ابن غلام میرے پاک محبوب کے پاک شہر کی پاک گلی میں چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے، اس لیے کہ سیرت محتاج نہیں صورت کی، مگر صورت محتاج ہے سیرت کی۔ پروردگار، تیرے کرم اور فضل پہ تیری تحدیث کے الفاظ سے کروں، جو مرشد، جو رہبر، جو پیشوا ہمارے مقدر میں تو نے بنایا، ہمیں عطا فرمایا، وہ صورت میں بھی اجمل، وہ سیرت میں بھی اکمل۔ حضرات، ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا۔ پھر اگلی بات ایک ذہن میں رکھیے، ایک خطیب کے اندر جو خوبیوں کا ہونا ضروری، خطیب آج کا لفظ بولتا ہوں، لفظ مبلغ، مبلغ کے اندر جن چیزوں اور اوصاف کا ہونا ضروری ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اس کی لینگویج، اس کی گفتگو، اس کا چہرہ مہرا، اس کا انداز بھی لوگوں کو کھینچے، اور سب سے بڑھ کر اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا میل برتن۔
اس کی زبان سے نکلے تو موتی جھڑے، مخالف سے دم گفتار منہ سے پھول جھڑتے تھے، ادیب ایسا کوئی نظر آیا نہ ایسا خوش بیاں دیکھا۔ بولتے، دشمن سے بھی بات کرتے، منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ حضرات، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار ہوتے ہوئے اور اہل سنت اہل الحدیث علماء کا کفش بردار ہوتے ہوئے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اور قرآن مجید کی اس روشنی میں کہتا ہوں، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بطور مبلغ بھیجا، نبی بھیجا۔ کردار میں کمی نہیں، گفتار میں کمی نہیں، اخلاق میں کمی نہیں، رب کا بھیجا ہوا ہے۔ پوری محنت کی ہے، اللہ نے لمبا وقت دی ہے، 950 سال تک محنت کی، کوشش کی، بلایا، پکارا کہ غیر اللہ سے کٹ جاؤ، غیروں سے ہٹ جاؤ، رب کے بن جاؤ، رب کے در پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، یہ صدا لگا رہے ہیں۔ 950 سال میں بمشکل 80 لوگوں کے مقدر میں اسلام آیا، 80 لوگ۔ اور یہاں کیفیت، یہ کرم میرے مولا کا ہے، یہ کرم میرے مولا کا ہے۔ یہ مکے کے باسی جو اس زمانے میں بڑے اجڑ سمجھے جاتے تھے، ان میں بھی جہالت کی انتہا تھی، بات بات پہ لڑ پڑتے تھے۔ کسی کی زمین میں کوئی جانور انڈا دے دیتا، دوسرے کی اونٹنی اس پہ چڑھ دوڑتی، یہ لڑائی شروع کر دیتے۔ یہاں بھی جہالت کی انتہا ہے، بظاہر انسانیت تھی مگر اندر حیوانیت تھی۔ دیکھنے کو انسان تھے مگر بھیڑیے اور ایسے تھے، ایسے درندے تھے کہ عصمت دری کر کے چوک و چراہے میں حوا کی بیٹی کی توہین کیا کرتے تھے۔ مگر حضرات ذی وقار ایسے مشکل ترین موقع اور محل پہ، ایسی مشکل ترین جگہ پہ کیا وہ کمال ہے۔ اسی لیے رب کہہ رہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میری اپنی تعلیم ہے، میری تربیت ہے، میرا چناؤ ہے، رب چنتا ہے نبی۔ آپ نے مختصر عرصے میں، نبوت کا دور آپ کا 23 سال ہی بنتا ہے، 23 سال پلس 40 سال کردار دکھانے کا، 40 سال اس میں دعوت تو نہیں دی مگر رہے اس ماحول میں، اس ماحول کو جانچا، پرکھا، دیکھا، مشکلات پرلے درجے کی ہیں۔ آپ وہ تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا موقع اس وقت میرے پاس نہیں اس تفصیل میں جانے کا۔ حضرات، تھوڑے سے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں، آج آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو امت، قوم اور اصحاب تیار کر کے جا رہے ہیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، 1,44,45,000 نفوس قدسیہ تیار ہیں۔ تصور تو کیجئے، جس بیت اللہ الحرام سے مجبور کر کے قوم نے نکالا تھا اور تلواروں کے سائے میں آنکھیں خیرہ کر دینے والی نئی تلواریں، کڑی الجوان تلواریں لے کے کھڑے تھے، پاک رب نے اپنے پاک محبوب کو ان تلواروں کے سائے سے نکالا۔ حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کمال درد دل سے کہہ رہے ہیں، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ارے بیت اللہ، ایک روایت میں مکہ معظمہ بھی ہے، اے میرے پیارے شہر مکہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا، تیرے باسیوں نے مجبور کر دیا ہے۔ جس شہر سے مجبور ہو کے نکلے اور باقی لوگ، یہ ابن عوف جو تاجر تھے، کاروباری تھے، انہیں پکڑ لیا لوگوں نے، کہا رکو، ہماری منڈی میں کمایا اور مال لے کے مدینے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مال کی، حضور کی محبت اور سیرت کی چاشنی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لے لو سارا مال۔
سارا مال چھوڑا تنے تنہا چلے گئے. ایک اور ہے، یہ مشہور ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ کے نام پہ. یہ جوڑی ہے، ایک بیٹا چھوٹا سا معصوم ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے. آگے پہلے سسرال والے کہا رکو، بیٹا ہمارا، خون ہمارا، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، بیٹا ہم نہیں دیں گے. چھین لیا بیٹا، اکلوتا بیٹا ماں سے چھین کر رکھ لیا. کہا جاؤ تم جاتے ہو. میکے والے آ گئے، کہا بیٹی ہماری ہے. ابو سلمہ تم جاتے ہو تو جاؤ، بیٹی ہم نہیں جانے دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی میں اکثر و بیشتر ٹائم نکال کر اس مقام پہ جایا کرتی جہاں مجھ سے بیٹا چھینا گیا اور خامد جدا ہوا. درد بھری کہانی یہ تھی، مگر کہا کیا، بیٹا بھی پوری محبتوں کے باوجود اور بیوی بھی الوداع کہتا ہوں، مگر آمنہ کے در یتیم کی محبت کے مقابلے میں کوئی شے آڑے نہیں آئے گی. تنے تنہا نکل گئے. حضرات، سیرت طیبہ در حقیقت اپنانے کی شے ہے. میرا ایک فکرہ ذرا ذہن میں رکھیں، سیرت طیبہ اپنانے کی شے ہے. قوم منانے میں لگی ہے، منانے کی نہیں اپنانے کی ہے. جس نے اپنایا رب نے بھاگ کیسا لگایا. جس نے اپنایا پھر ان کی کیفیت کیا ہوئی. جب آپ نے خط لکھے تھے سپر پاور کے بادشاہوں کے نام، ایک خط شاہ ہرکل کے نام پہ بھی گیا تھا. یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ تھا، خط پڑھ کے گھوم گیا. خط بڑا مختصر تھا، اسلم تسلم، اے سلطنت روما کے بادشاہ، اگر تو سلامتی چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے تو میری اطاعت میں آ، میری سیرت طیبہ اپنا، کلمہ پڑھ لے، بچ جائے گا. سادہ ترجمہ یہی تھا. یہ ہل گیا. اس نے کہا، اعلان کر دیا دربار میں کہ اگر عرب سے بالعموم اور مکہ مکرمہ سے بالخصوص کوئی بندہ آئے تو میری ملاقات کرواؤ. 2-3 دن بعد ہی بتایا گیا جناب ایک وفد آیا تاجروں کا، اور ان کا جو رئیس ہے، امیر ہے، وہ بڑا خاندانی بندہ ہے. یہ تھے سردار ابو سفیان، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ریزنیبل آدمی ہے، نسلی ہے. کہا بلایا جائے دربار میں. سارے تاجروں سمیت سردار ان کے دربار میں آیا. اس نے ایک سوال پوچھا تھا جو آج کے میرے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے. پہلے تو اس نے کہا، سردار ایک بات یاد رکھ، مجھے پتہ چلا ہے تو اپنے کنبے کا سربراہ ہے، سردار ہے، خاندانی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، اصلی بندہ ہے. تجھے بھی پتہ ہوگا، میں بھی یاد کرا دیتا ہوں، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے. ایک آدھ فکرہ ہمیں بھی دماغ میں رکھنا چاہیے. خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے. سردار کہتا ہے یہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ رہا تھا، میں ویسے بھی سوچ رہا تھا دشمنی تو ہے، مخالفت تو ہے جناب سے، ایسی کوئی بات کہہ دی جو حقیقت کے خلاف ہوئی تو میرے خاندان پہ داغ لگ جائے گا. میں نوجوان بیٹوں سے مؤدبانہ یہ لفظ بھی دہرانا چاہتا ہوں. لفظ بڑے اونچے کہہ گیا. سردار کہتا ہے میں نے سوچا کوئی بات غلط نکل آئی تو خاندان پہ داغ لگ جائے گا. ہر جوان بیٹے کو سوچنا چاہیے کہ میرے کسی قدم اٹھانے سے میرے خاندان پہ داغ تو نہیں لگ جائے گا، میرے خاندان کی قبر پہ دھبا تو نہیں لگ جائے گا. کہتا میں ویسے ذہنی طور پہ تیار تھا مگر سردار نے اگو پیچھو باندھ لیا.
چند سوال کیے، ان میں جو آج سے میرے متعلقہ ہے وہ یہ کہنے لگا، اے ابو سفیان، یہ بندہ چٹھی اس نے نکالی ہوئی تھی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہو از ہی، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے، کیا اس کا آگا پیچھا ہے؟ اس نے کہا جناب کا مطلب؟ کہنے لگا اس کا حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ ہمیشہ قومیں اپنے بڑوں پہ فخر کیا کرتی ہیں، بنتا ہے اس لیے نہیں کرتی کہ اکڑنے کے لیے، اس لیے کرتی ہیں کہ ان کی یادوں کو ذہن میں رکھ کر اپنی سمت کو درست کیا جائے۔ میں جب بھی سرزمین سرگودا میں قدم رکھتا ہوں تو سچی بات ہے، شیر پنجاب ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ یاد آتے ہیں کہ ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے۔ اس نے کہا ان کا خاندان کیسا ہے، بات میری سمجھ رہے ہیں، خاندان کیسا ہے، حسب کیسا ہے؟ سردار کہتے ہیں میں نے کہا فینا ذو نسب، اے شاہ ہرکل، مکے میں نہیں پورے عرب میں اس کے خاندان کے پائے کا کوئی اور خاندان نہیں ہے، خاندان بھی اونچا، جو بات میں نے شروع کی، خاندان بھی، فینا ذو نسب، ہم سے سب سے اونچے خاندان والا ہے۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماہ ربیع الاول میں اختلاف، تاریخوں کے اختلاف کے باوجود بعض نے 8 تاریخ آپ کی ولادت با سعادت کا کہا، بعض نے 10 بھی کہا، اور 9 پہ بہت سارا اتفاق ہوا، محمود پاشا فلکی نے بھی اس پہ اتفاق کیا۔ میں آج اس تاریخ پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، ماہ ربیع الاول سے ہٹ کر بھی حوالے ہیں آپ کی ولادت با سعادت۔ میں سب کچھ بلا کر، سب کچھ چھوڑ کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے اعتماد ہے، مجھے یقین ہے کہ میری مٹی میں نبی سے پیار ہے، بے عملی کے باوجود میری مٹی میں نبی سے پیار ہے، بے عملی کے باوجود۔ مگر کاش ہمارے مرشد سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کاش ہماری مجلسوں میں یہ قمقمے نہ ہوتے، مجلسیں تاریک بھی ہوتی تو غم نہ تھا، مگر دل کی دنیا روشن ہوتی۔ حضرات ذی وقار، سیرت طیبہ کا اپنا نور ہے، اپنا رنگ ہے، اپنی چاشنی ہے، اور جو میں بے ربط چند ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہے، اور ہے بھی وہ جس کے آنے سے ہمیں درس انسانیت ملا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات ذی وقار، اس محبوب کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے تو پھر اس انداز میں اپنانا ہے ہمیں، اور یہ مان کے اپنانا ہے، یہ جان کر اپنانا ہے کہ ہر حوالے سے، ہر زاویہ نگاہ سے رب کے بعد اس دھرتی پہ اگر کوئی اعلیٰ، افضل، اجمل، اکمل، احسن اعلیٰ ہے تو وہ آمنہ کا در یتیم، میرا اور آپ کا پیارا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ جہاں آپ کی تعظیم اور تکریم کا تعلق، اس کے ساتھ ایک مومن کے لیے آپ کی ذات والا صفات سے
یہ تذکرے کیوں ہوتے ہیں؟ اس موضوع پہ گفتگو کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اب سب مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے اوصاف حمیدہ سن کر میرے دل کی دنیا قدرے اور منور ہو جائے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اوصاف حمیدہ سن کر چاشنی اور بڑھے۔ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اوصاف حمیدہ سن کر آپ کی محبت کو جلا ملے، روشنی ملے۔ یاد رکھیں، ایک مومن کی یہ شان ہے، عزت ہے، وقار ہے، ایمان ہے کہ ساری کائنات احترام سب کا کرتے ہوئے اگر محبت کے لائق، عقیدتوں کے لائق کوئی ہستی سب سے اعلیٰ ہے تو بلا مبالغہ بیک جنبش قلم ہمیں کہنا پڑے گا وہ سرور انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ اور محبت پھر اس طرح ہو کہ پکڑ کے دو اونٹوں پہ باندھا ہے کہ کاٹ دیں گے، چھوڑ دو حب رسول کو، چھوڑ دو توحید کے نور کو، اور وہ کہے فقز ما انت قاص، جو جی میں آتا ہے کر لو، حب رسول کا نور میرے سینے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک کلمہ میرے لواں وچ رچ گیا جی میں دودھ وچ کھنڈ ملا۔ حضرات ذی وقار، اللہ پروردگار عالم اپنے فضل و رحمت کے ساتھ، اللہ اپنے اس عظیم احسان، کائنات کے امام کو ہمارا مرشد بنانے والا احسان، اس احسان کو دھیان میں رکھ کر ہمیں حضور سے والہانہ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اور محبت پھیکی کسی کام کی نہیں، تقاضا اطاعت کا کرتی ہے۔ تو میں فکرہ کہا کرتا ہوں، حضور کی محبت میں ڈوب کر حضور کی اطاعت کو اپنایا جائے۔ سیرت طیبہ منانے کی نہیں، اپنانے کی شے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جس کا ایمان و قیامت آنے والی ہے، میں نے رب کے ہاں پیش ہونا ہے، اور اس درجے کو پانے کے لیے، حب رسول کے نور کو چمکانے کے لیے ذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرے تاکہ رب اپنی توحید کا نور اور اپنے محبوب کی محبت کا سرور ہمارا مقدر بنا دے۔ ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے، وطن عزیز پہ رحم فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔